الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تم سے کسی قسم کی اجرت کا سوال نہیں کرتا الا المودۃ فی القربی، سوائے اس کے کہ اپنی اہل بیت کے ساتھ محبت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، ایک قرآن پاک کی تعلیم، دوسری میری محبت، اور تیسری بات میری اہل بیت کی محبت۔ آج 20 جمادی الاخری ہے اور آج کے دن سیدہ کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم ولادت ہے۔ تو اس حوالے سے میں چند ایک فضائل پر ہی صرف بات کرتا ہوں، باقی جو اختلافی مسائل ہیں وہ علماء کا کام ہے، عوام کا اس کے ساتھ نہیں ہے کہ کوئی اس کے اندر زیادہ جائے، اور جہاں تک علم ہو بندے کو اتنی ہی بات کرنی چاہیے۔ تو علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین، حضرت سیدہ کائنات رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہیں، امام اولین و آخرین، وہ حضور علیہ السلام جو پہلے اور بعد والوں کے لیے امام ہیں، بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، آپ تاجدار حل عطا کی زوجہ محترمہ ہیں، جن کا نامی اس میں گرامی حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور جن کا لقب مشکل کشا ہیں، اور جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے، مادر مرکز پرکار عشق، کہ جن کی جو والدہ ہیں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مادر کاروان سالار عشق، اور جو عشق کا سالار کا جو کارواں ہے تو اس کی جو ہے وہ والدہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عشق کا جو کارواں ہے ان کے جو سالار ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے آپ کے بارے میں بے شمار چیزیں جو ہے وہ لکھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ حضرت مریم جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے وہ عزیز ہیں، ان کے ہاں ایک نسبت پائی جاتی ہے، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، 3 نسبتوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ پیاری ہیں، ایک تو نبی پاک کی بیٹی ہیں، دوسرا حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی ہیں، اور تیسرا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کی والدہ محترمہ ہیں۔ جو کام والی بات ہے وہ یہ ہے، علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اگر بندے ز درویش پذیری، اگر مجھ فقیر کی کوئی بات سمجھنا چاہتے ہوں تو یہ بات سمجھ لو کہ 1000 امت بمیرہ تو نہ میری، کہ 1000 طرح کے لوگ آئیں اور وہ مر جائیں تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا۔ کہتے ہیں کہ اے قوم کی بیٹی، آپ قوم کی بیٹیوں کو یہ درس دے رہے ہیں، اے قوم کی بیٹی تو زندہ رہ، بطول باش و پنہا شو عدی اثر، کہ اگر تو کر سکتی ہے تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی سیرت کا پیکر بن جا، اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا، در آغوش شبیری بگیری، تاکہ تیری گود کے اندر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے محبت کرنے والے اور ان کی سیرت پر چلنے والے جو ہے وہ پیدا ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تو نہیں چاہتی کہ تمام جہانوں کی عورتوں، میری اس امت کی تمام عورتوں اور مومنین کی تمام عورتوں کی تم سردار ہوں۔ ایک مرتبہ مشکات شریف میرے پاس پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ حدیث ہے، حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے جو ہے وہ سوال کیا گیا، بلکہ آپ نے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مردوں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ فضیلت والے کون ہیں؟
اور سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے عائشہ، وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی کہ عورتوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو فرمایا کہ عورتوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب میری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی مشکوٰۃ شریف کے اندر ایک دوسری روایت ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے، کون سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر ہیں۔ اور پھر عرض کی یا رسول اللہ، عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو ہم اہل بیت سے جو محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے، خلفائے راشدین سے، وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ نور جو ہے اس سے پھوٹنے والی یہ کرنیں ہیں۔ گھر کے اندر ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ ماں سے پیار کرے اور باپ سے عداوت رکھنا شروع کر دیں، یا باپ سے پیار کرے تو اولاد سے عداوت رکھنا شروع کر دیں، بھائیوں سے پیار کرے تو بہنوں سے عداوت رکھے، یا بہنوں سے پیار کرے تو بھائیوں سے عداوت رکھے۔ اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، اور اگر خلفائے راشدین سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی موجود ہے، آپ جا رہے تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کندھوں پہ اٹھا لیا، اس طرح کندھوں کے اوپر اٹھا لیا اور پیار کر رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ تم حضرت علی کے کم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ لگ رہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ساتھ جا رہے تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے جا رہے تھے کہ خلفائے راشدین اور اہل بیت پاک کی محبت اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی المرتضیٰ سے کیسی محبت تھی، اور حضرت علی کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی محبت تھی۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں کے فضائل بیان کیے جائیں اور دونوں کی محبت کو بیان کیا جائے، نہ یہ کہ ادھر ادھر کی جو باتیں ہیں ان کو لگا کر امت کے اندر انتشار پیدا کیا جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، تجھے سلام کرنے حاضر ہوا ہوں، اور مجھے یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت مسور بن مخزمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ناراض کیا، اس نے اللہ کے نبی کو ناراض کیا، جنہوں نے ان کو راضی کیا انہوں نے اللہ کے نبی کو راضی کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے، فرماتے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عورت کے لیے کون سی شے بہتر ہے؟ اس پر صحابہ کرام خاموش رہے۔ جب میں لوٹا گھر میں پہنچا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عورت کے لیے کون سی شے بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ غیر مرد کبھی غیر محرم عورت کو نہ دیکھے، یعنی عورت کبھی غیر مرد کو نہ دیکھے اور غیر مرد جو ہے وہ کبھی عورت کو نہ دیکھے، یہ عورت کے لیے سب سے زیادہ چیز جو ہے وہ پسندیدہ ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر جب نبی پاک کی بارگاہ میں جواب عرض کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ جو ہے وہ میری جان کا حصہ ہے، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بلکہ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرماتی ہیں کہ چلنے کے اندر، چال ڈھال کے اندر، نئے نقش کے اندر
حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ مشابہ تھیں۔ جب آپ تشریف لاتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور حضور علیہ السلام کی پیشانی کے اوپر بوسہ فرماتے اور ان کے ساتھ جو ہے محبت فرماتے، اور دونوں کے درمیان ادب اور احترام کا رشتہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے اور یہ لفظ بیان کیا کرتے تھے کہ اے فاطمہ میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہوں، میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہوں۔ تو بہت سارے اور بھی احادیث پاک ہیں، لیکن ہم نے آج کے دن برکت کے لیے آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر صرف برکت کے لیے یہ چند ایک احادیث پاک پڑھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے سینوں کے اندر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو پیدا فرمائے، اور ہماری جو نسلیں ہیں، ہماری جو عزتیں ہیں، ہماری جو بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے نقش قدم اور آپ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا